اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہم کتاب الوضو پر پہنچے تھے، اور اس سے پہلے کہ اس کے تحت آنے والی احادیث کا آغاز کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان کردہ قول پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اہل علم نے وضو میں اسراف کو مکروہ کہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو پورا سمجھا رہا تھا کہ اسراف کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دھونے کا مسح کرنے کا فرق آپ کو بتایا۔ تو جس نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا وہ بہت زیادہ نافع رہے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، غلط طریقے سے وضو کرتے ہیں اور اعضاء وضو پہ بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں، جس سے اسراف کے مرتکب ہو کر گنہگار ہو رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مطلب اہل علم سے رجوع نہیں کرتے ہیں، کسی صحیح عالم دین سے وضو کرنا سیکھتے نہیں ہیں، اور بعض وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی میرے ہاتھ دھلے نہیں ہیں، ابھی بھی صحیح طرح پاؤں نہیں دھلے ہیں، اتنا پانی بہاتے ہیں کہ 6 آدمی اس میں وضو کر لیں لیکن ان کو پھر بھی اطمینان نہیں ہو پاتا۔ تو یہ سب غلط طریقے ہیں، ان کو ذرا لحاظ کرنا چاہیے، ورنہ آدمی وضو کی عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے نام اعمال میں کثیر گناہ بھی لکھواتا رہے گا۔ اور دوسری آپ نے بات یہ فرمائی تھی کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کرنے کو، آگے بڑھنے کو بھی اہل علم نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، یعنی 3 بار سے زیادہ اعضاء وضو کو دھونا۔ تو اس لیے 3 بار سے زیادہ اعضاء وضو کو نہیں دھونا چاہیے، 3 بار سنت کریمہ ہے، اور میں نے آپ کو دھونے کی تعریف بتا دی کہ 1 بار دھونا کب متحقق ہوگا، 2 بار کب، 3 بار کب۔ آپ نے پروگرام ہمارا اس سے پچھلے والا دیکھا ہوگا تو، اور اس سے پچھلے والے میں بھی کافی وضاحت تھی، تو اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک باب قائم کیا ہے، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس بات کا باب کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ گویا کہ ایک فرضیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس چیز کے بغیر نماز ہی نہ ہو، قبول ہی نہ کی جائے، اس کا مطلب وہ بہت لازم و ضروری ہے، اور یہی فرض کا مفہوم ہوتا ہے کہ فرض وہی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر عبادت مکمل نہ ہو، عبادت اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہ کر سکے۔ یہ 135 نمبر حدیث ہے، اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حمام بن منبہ یہ کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے وہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے وضو توڑ دیا اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وضو نہ کر لے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب تک وضو نہیں کر لے گا اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، یعنی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ فرضیت کی طرف اشارہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرنا فرض ہے۔ اور اس میں ایک تھوڑا سا آگے حصہ اور ہے، حضر موت ایک جگہ کا نام ہے، حضر ایک مقام تھا، وہاں موت بہت زیادہ آئی تھی، کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری بہت زیادہ آئی تھی تو لوگ بہت کثیر مرے تھے، تو ان دونوں کو ملا کر ایک نام رکھ دیا حضر موت، ایک علاقے کا نام ہے۔ وہاں کا ایک شخص تھا، تو حضرت حضر موت کے ایک شخص نے کہا، اے ابو ہریرہ یہ حدث کیا ہے، یعنی وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ یاد رکھیں لفظ حدث، ہا دال اور سا سے، جس کو اردو میں کہتے ہیں حدث، یہ کبھی تو وضو ٹوٹنے کو حدث کہتے ہیں کہ اس کو حدث لاحق ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور یہ کبھی نجاست حکمیہ کو بھی کہتے ہیں کہ نجاست حکمیہ کو حدث کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اصغر کہلاتی ہے، ایک اکبر کہلاتی ہے، حدث اصغر، حدث اکبر۔ اور نجاست حکمیہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی نجاست جس کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اس کے کوئی خوشبو بدبو وغیرہ ہوتی ہے، جیسے بے وضو پن، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اس کی خوشبو وغیرہ ہے، ایسی جنابت، یہ بھی نجاست حکمیہ ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کے وقت جو عورت پہ حالت طاری ہوتی ہے وہ بھی نجاست حکمیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 2 آدمی کھڑے کر دیں، ایک جنبی ہے کہ غیر جنبی ہے، تو آپ کوئی ظاہری علامت دیکھ کے فرق نہیں کر سکتے کہ یہ جنبی اور غیر جنبی ہے، کیونکہ جنابت کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اپنی کوئی اسمیل نہیں ہے۔ تو ایسی نجاست جس کا رنگ ہو، نہ اس کو چھو سکیں، نہ کوئی اسمیل وغیرہ ہو، اسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔
اور نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں۔ اور پھر نجاست حکمیہ چونکہ بڑی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بے وضو پن کو کہتے ہیں، ایک جنابت کو۔ تو بے وضو پن کو حدث اصغر کہہ دیتے ہیں اور جنابت کو حدث اکبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کبھی وضو توڑنے والی چیز کو کہہ دیتے ہیں حدث، وضو توڑنے والی چیز کو، جیسے ہوا کا خروج ہوا، یہ ایک حدث ہے۔ پیشاب، بڑا استنجا وغیرہ ہے، بلڈ نکل گیا جسم سے، وومیٹنگ ہو گئی، تو یہ بھی حدث کہلاتے ہیں، وضو توڑنے والی چیزیں۔ تو اس شخص نے پوچھا ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ تو اس نے اصل میں وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فساء او درات، یعنی خروج ہوا، ایک سبب یعنی ذکر کر دیا، اور بہت سارے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو لازم قرار دیا ہے، اور وضو ٹوٹنے کا ایک سبب خروج ہوا بھی ہے۔ اور چونکہ یہ سبب اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس سے تو بیان نہیں کر رہے، نبی کریم سے سن کے کر رہے ہوں گے، اور آگے حدیثوں میں آ بھی جائے گا، دیگر احادیث میں صراحتاً۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب بھی کوئی ہم اپنے پاس سے مقرر نہیں کر دیتے، بلکہ یہ حدیثوں کے اندر آئے ہیں۔ حالانکہ خروج ہوا سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی بدن سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو وضو کے ٹوٹنے کا سبب قرار دے دیا ہے، لہٰذا یہ وضو توڑنے والی چیز کہلائے گی۔ اور یہ بھی ایک لفظ یاد رکھیے گا، جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں انہیں کہتے ہیں ناقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ ناقض، نون الف پہ دو نقطوں والا قوف اور پھر زواد، جس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ضاد کہتے ہیں، ناقض، ناقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تو یہ ناقض الوضو سرکار نے یہ بیان فرمایا خروج ہوا کو بھی۔ آگے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، یعنی اس بات کا باب کہ وضو کی فضیلت کا باب، اور آثار وضو سے جن مسلمانوں کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور چمکدار ہوں گے۔ گویا کہ اب ایسی حدیث لے کر آ رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اعضائے وضو کو دھونے کی وجہ سے ان اعضاء کے بروز قیامت روشن اور سفید ہونے کا بیان فرمایا ہے، وہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن ابی ہلال نعیم مجمر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں وضو کیا، پھر فرمایا کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کو وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن غر محجلن کہہ کر پکارا جائے گا۔ غر محجل اسے کہتے ہیں جن کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور روشن ہوں، یعنی ہاتھ اور سفید پیر، چہرے اور ہاتھ پیر جن کے سفید روشن ہوں ان کو کہتے ہیں غر محجل۔ تو اس طرح ان کو پکارا جائے گا، یعنی اے چمکتے چہرے والو، چمکتے ہاتھ والو، چمکتے پیر والو، اس طرح ان کو مطلب ایک اعزاز کے ساتھ پکارا جائے گا میدان محشر میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی کو طول دینا چاہے سو وہ ایسا کرے، یعنی جو جس سے ہو سکے پھر اعضائے وضو کو زیادہ سے زیادہ دھوئے تاکہ پھر بروز قیامت یہ اعضائے وضو چمکیں گے۔ تو ایک بات اب اس کی شرح کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ مسجد کی چھت پر چڑھے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح ضرورت کے لیے مسجد کی چھت پہ چڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے وہاں وضو فرمایا۔ ابھی یاد رکھیں کہ جب کوئی زمین مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو صرف یہ اتنی عمارت یہ مسجد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے 7ویں آسمان تک جتنا اوپر ہے وہ، اور 7 زمین سے نیچے، یہ سب کے سب گویا کہ مسجد ہے۔ لہذا اگر کوئی مسجد کی چھت پر چڑھتا ہے نا تو یہ بھی گویا کہ مسجد پہ کھڑا ہے وہ، اور مسجد میں وضو کرنا منع ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ صحیح ضرورت کی بنا پر مسجد میں وضو ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرنے دیا جائے۔ تو یہاں اگرچہ وضاحت نہیں ہے لیکن شرح یہی بزرگان دین نے بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحیح ضرورت کے تحت مسجد کی چھت پر آئے تھے اور وہاں آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کسی برتن میں آپ نے فرمایا ہوگا جس کی بنا پر وضو کا پانی ادھر اطراف میں چھت کے اوپر نہیں بہا، اس برتن کے اندر جمع ہو گیا۔
اس لیے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ سردی باہر بہت زیادہ ہو اور معتکف مسجد کے اندر ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی ہے، سب تو نہیں کر سکتے، ایک آدھ آدمی ہے اور وہ کسی برتن کے اندر احتیاط سے اس طرح وضو کرتا ہے کہ ایک بھی قطرہ مسجد کے فرش پہ نہیں گرنے پاتا، تو وہ بالکل اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ وضاحت ذرا ذہن میں رہے، ورنہ بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یہ تعظیم مسجد کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں وضو کرنا، یعنی مسجد سے مراد ہے جہاں پر جو مسجد کے لیے وقف ہے، جس کو عموماً ہم مسجد کہتے ہیں، مسجد کا فرش کہتے ہیں، وہاں پر وضو کرنا منع ہے کہ وہ مسجد کے فرش کو آلودہ کرنا ہے۔ ورنہ یہ وضو خانے جو مسجد کی چار دیواری میں ہیں، وہ بھی یہی کہ اس کو عرف میں ہم یہی کہتے ہیں جی مسجد میں وضو کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی یار وضو تو کر لو گھر میں، کہتے ہیں نہیں یار مسجد میں جا کے کروں گا، تو وہ عرفن کہتے ہیں۔ حقیقتاً وہ جو جہاں پر وضو خانے بنے ہوتے ہیں یہ مسجد نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں فنائے مسجد۔ فنائے مسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ایسا کوئی ایریا یا کوئی جگہ کہ جو مسجد کی ضرورت کے لیے ہو، اسے فنائے مسجد کہتے ہیں۔ جیسے وضو خانہ، مسجد کی چار دیواری میں استنجا خانے، اسی طرح جوتے رکھنے کی جگہ، یہ فنائے مسجد کہلاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مسجد وہ مقام ہے جہاں پر خاص بس آپ اس کو نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے وضو خانے سے آپ فرش پر آ جاتے ہیں مسجد کی، یہ ہے مسجد۔ مسجد میں وضو کرنا، اس طرح کے فرش کے اوپر پانی وغیرہ بہے، یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ مسجد کو آلودہ کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی برتن میں کرے تو جائز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی چھت پہ ضرورتاً چڑھے تھے اور آپ نے برتن میں وضو کیا ہوگا جس کی بنا پہ کوئی قطرہ مسجد کی چھت پہ نہیں گرا، لہذا آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کو وضو کے آثار یعنی نشانوں کی بنا پر بروز قیامت غر محجلین کہہ کے پکارا جائے گا، اور جس سے ہو سکے پھر وہ ان روشنیوں کو زیادہ کرے۔ تو یہاں پہ امت فرمایا میری امت کو، تو امت دو طرح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک کو امت دعوت کہتے ہیں، ایک کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت دعوت سے مراد وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جتنے لوگ آپ کے اس وقت موجود ہیں جنہیں آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کی امت ہے، دعوت دی آپ نے لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے قبول کر لی آپ کی دعوت، مسلمان ہو گئے یا بعد میں مسلمان گھر میں پیدا ہوتے رہے اور اپنے اسلام کو قائم رکھا، اسے کہتے ہیں امت اجابت۔ اجابت معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ تو جس امت نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اسے امت اجابت کہہ دیتے ہیں، اور جس تک دعوت صرف پہنچی ہے، اس نے دعوت تو سنی، دعوت کو قبول نہیں کیا، اسے امت دعوت کہا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو امت دعوت ہے اس کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے بلکہ امت اجابت کے لیے ہے، کیونکہ ہم ہی وضو کریں گے۔ امت دعوت کے اندر سارے کافر، مشرکین اور بد مذہب سب اس کے اندر آئیں گے، اور جو صحیح العقیدہ ہیں مسلمان ہیں صحیح العقیدہ ہیں وہ امت دعوت میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو مسلمان بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں وہ امت اجابت میں آتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں کہ جو امت اجابت میں ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اور سعادتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار کے فرمانا کہ پس تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی کو طویل کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو طویل کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعضائے وضو پر 3 بار اعضا بہانا سنت تھا تو ہم 50 بار بہا لیں تاکہ بہت زیادہ پانی بہے گا تو پھر بہت زیادہ روشن ہوں گے، نہیں، وہ تو پہلے بات گزر چکی کہ یہ بلا ضرورت پانی بہائیں گے تو یہ اسراف ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر محمول کیا جائے کہ کثرت وضو کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، کہ جیسے وضو ٹوٹے انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے چاہے نماز کے وقت ہے یا نہیں، زیادہ تر وضو کرے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پھر بار بار اعضا دھونے لازم آئیں گے، اور جتنا اعضا دھونے لازم آئیں گے گویا کہ اتنا ہی زیادہ اعضاء وضو بروز قیامت چمکدار اور روشن ہوں گے۔ تو آپ چشم تصور سے ذرا دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے اگر آئیں ایک مجمع کثیر میں کہ دور سے ہی ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے یوں چمک رہے ہو، لائٹ نکل رہی ہو، ہاتھوں سے لائٹ نکل رہی ہو، پیر سے لائٹ نکل رہی ہو، وہ کیسے مرکز نگاہ بن جائیں گے؟ فوراً لوگ دیکھیں گے ارے کون آ رہے ہیں بھائی، اور پھر ان کو پھر غر و محجل کہہ کر پکارا جائے گا، تو اور زیادہ ان کے لیے اعزاز کے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے چمکنے والوں، سفید چہرے والوں،
وہ سفیدی ویسے نہیں جیسے یہاں پہ خون چوس لیتا ہے کوئی تو بالکل سفید پڑ جاتا ہے چہرہ، یعنی چمکدار روشن چہرے. اور الحمدللہ یہ ان کو سعادت حاصل ہوگی جو اکثر وضو کرتے ہیں. تو جو جتنا زیادہ وضو کرتا رہے گا، باوضو رہے گا اور زیادہ وضو کرے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا چہرہ اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا. تو وہ لوگ بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کا وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہیں تاکہ شیطان کی گرفت بھی کمزور رہے، نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں، باوضو شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں تسلسل رہے. تو اس لیے جو بھائی بہن ایسا کر سکتے ہوں بہت ہی بہتر ہے کہ کریں، کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کریں. ہماری بہنیں آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں، ہم اصل میں ہوتے ہیں سست، بہت سستی کرتے ہیں. یار کون کرے؟ صبح اگر ہم اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ فجر کے لیے تو وضو کیا، پھر سو گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ظہر میں وضو کرنا ہے، کون کرے وضو؟ تو اکثر آفس جاتے ہوئے، فیکٹری جاتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے، اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے ہم وضو نہیں کرتے ہیں، خالی منہ دھو لیا بس کافی ہے، کہ ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو کریں، یہ بھی تو ضرورت ہے کہ آپ میدان محشر میں اپنے اعضائے وضو کو چمکدار بنانے کے لیے کوشش کریں، یہ بھی ضرورت ہے. تو اس لیے جو باہر نکل رہے ہیں وہ اس طرح کر لیں. اور گھر کی جو بہنیں ہیں وہ اٹھتی ہیں، منہ تو دھونا، آپ پورا وضو کر لیں، بہت اچھی بات ہے. کتنا ٹائم لگے گا آپ نوٹ کریں ٹائم کو، اور پھر وضو کرنا شروع کریں. جس طرح ہم برق رفتاری سے وضو کرتے ہیں وہ تو 2 منٹ سے 3 منٹ کا ہوتا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا. تو 2-3 منٹ کی محنت کے بعد اگر وہ وضو 1 گھنٹہ آپ کا قائم رہتا ہے تو 1 گھنٹے تک جو آپ پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، جو آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھیں گے. اور ہمیشہ جو باوضو رہتا ہے اس سے فرشتے مانوس ہو جاتے ہیں، پاکیزہ رہتا ہے تو اس کے پاکیزہ مخلوق اس کے گرد جمع ہوتی ہے اور اس سے بھی اس کو برکتیں اور فیض حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں، ہمارا مشورہ ہے کہ اکثر آپ باوضو رہیں. وضو ٹوٹ جائے موقع ہے، سستی نہ کریں. یار کون اٹھ کے جائے، کون وضو کرے، ابھی نماز کا ٹائم آئے گا نا پھر کر لیں گے، پھر بھی آپ کر لیں گے. لیکن اگر آپ ابھی کر کے لیٹتے ہیں، ابھی 1 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو کر لیں وضو، تاکہ 1.5 گھنٹے تک آپ باوضو رہیں گے تو اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. تو اس لیے اعضائے وضو کو اگر اکثر اپنا گیلا رکھا جائے، یعنی وضو کی نیت کے ساتھ وضو کیا جائے، کثرت سے کیا جائے، تو انشاءاللہ میدان محشر میں بہت ہی فائدہ ہوگا. نیکسٹ حدیث پر آئیں گے، لیکن وقت کی قلت ہے، ابھی تو نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم 137ویں حدیث کا بیان کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.